آج ہم بات کر رہے ہیں سندھ طاس معاہدے پر، یعنی انڈس واٹرز ٹریٹی۔ اسے اکثر ایک کامیاب معاہدہ کہا جاتا ہے، لیکن آج کل کچھ سنجیدہ مسائل نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل 1960 میں سائن ہوا تھا۔ ورلڈ بینک نے مدد کی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ ہاں، اور وہ دریاؤں کی تقسیم ہوئی تھی، مشرقی دریا بھارت کو، مغربی پاکستان کو۔ جی، راوی، بیاس، ستلج بھارت کے لیے اور سندھ، جہلم، چناب پاکستان کے لیے۔ ظاہراً تو بہت سیدھا لگتا ہے نا؟ بالکل، لیکن اب 6 دہائیوں بعد وہ حالات کافی مختلف ہیں۔ بہت مختلف۔ تو آئیے ذرا ان چیلنجز کو دیکھتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے، سیاسی کشیدگی۔ ہاں، اور اعتماد کی کمی۔ ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، جیسے وہ 2019 میں پلوامہ حملہ ہوا، جی تو فوراً بھارت سے آوازیں آتی ہیں کہ بھئی معاہدہ ختم کرو یا نظر ثانی کرو۔ جی ہاں، اور یہ صرف باتوں تک نہیں رہتا۔ بعض اوقات ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ڈیٹا شیئرنگ میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے، غیر اعلانیہ طور پر۔ اچھا، تو اس سے معاہدے کا جو عملی نفاذ ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کو تو ہمیشہ سے یہ خدشہ رہا ہے، کہ بھارت ڈیم بنا کر پانی کنٹرول کرے گا۔ بالکل، کہ مغربی دریاؤں پر جو پن بجلی کے منصوبے ہیں وہ اصل میں پانی کے بہاؤ کو، خاص طور پر جب پانی کم ہوتا ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ اس سے پھر وہ بے اعتمادی بڑھتی ہے۔ تو یہ جو پن بجلی منصوبے ہیں، جیسے کشن گنگا اور دوسرا کون سا تھا؟ رتلے، جی ہاں، رتلے، یہ خود ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا اصل اعتراض کیا ہے ان پر؟ دیکھیں، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ان کا جو ڈیزائن ہے، خاص طور پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش یعنی پونڈیج، اچھا، اور جو پانی چھوڑنے کے راستے ہیں سپل ویز، وہ معاہدے کی جو تکنیکی تفصیلات ہیں ان سے آپ کہہ لیں تجاوز کرتے ہیں۔ یعنی معاہدے کی خلاف ورزی؟ ان کے مطابق جی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے دریا کا جو قدرتی بہاؤ ہے وہ متاثر ہوگا، اور خاص کر فصلوں کے لیے جو اہم مہینے ہوتے ہیں ان میں پانی کم ہو سکتا ہے۔ اور یہ معاملہ پھر عالمی سطح پر گیا ہے؟ جی ہاں، یہ تنازعات وہ مستقل ثالثی عدالت یعنی پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن اور ورلڈ بینک تک بھی گئے ہیں۔ اس میں تو پھر کافی وقت لگتا ہوگا؟ بہت وقت لگتا ہے، اور سفارتی سطح پر بھی تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں، رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے سیاسی اور تکنیکی مسائل، لیکن ایک اور بڑا چیلنج ہے جو شاید ان سب سے زیادہ بنیادی ہو، موسمیاتی تبدیلی۔ اوہ بالکل، یہ بہت بڑا عنصر ہے۔ ہمالیہ کے گلیشیئرز جو ان دریاؤں کو پانی دیتے ہیں جی، وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ بارشوں کا پیٹرن بھی وہ بدل رہا ہے، بے ترتیب ہو رہا ہے۔ تو مطلب کبھی بہت زیادہ پانی، سیلاب، اور کبھی شدید قلت۔ بالکل، کبھی سیلاب کا خطرہ، کبھی خشک سالی کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 1960 کا معاہدہ وہ اس قسم کی شدید تبدیلیوں کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ یعنی اس میں کوئی ایسی شک نہیں کہ اگر پانی بہت کم یا زیادہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ نہیں، اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر قابل بھروسہ ڈیٹا کا تبادلہ ہو، مستقل ہو۔ جی، آبادی کے اندازے، موسمیاتی صورتحال سب مختلف تھا۔ آج کے کئی اہم مسائل ان کا تو ذکر ہی نہیں معاہدے میں۔ مثلاً کون سے مسائل؟ مثال کے طور پر زمینی پانی کا مسئلہ۔ دونوں ملکوں میں زیر زمین پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے، اس پر معاہدہ خاموش ہے۔ اچھا، پھر دریاؤں میں آلودگی بڑھ رہی ہے، صنعتی بھی، زرعی بھی، اس کا کیا کرنا ہے؟ معاہدے میں کوئی ذکر نہیں۔ اور وہ جو دریاؤں میں مٹی جمع ہو جاتی ہے؟ ہاں، سیڈیمنٹیشن، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر ڈیموں کی عمر اور ان کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کے لیے۔ اس پر بھی کوئی واضح طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ورلڈ بینک کا کردار، جو پہلے ضامن سمجھا جاتا تھا، ثالث تھا، کیا وہ کمزور پڑا ہے؟ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ ہاں، کچھ مواقع پر ایسا لگا کہ شاید سیاسی دباؤ کی وجہ سے ورلڈ بینک نے تنازعات کو حل کرنے میں وہ تیزی نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی، یا تاخیر ہوئی۔ اور دیکھیں، جب ثالث کا کردار ہی تھوڑا متنازع لگنے لگے یا سست روی کا شکار ہو جائے تو پھر پورے معاہدے کا جو تنازع حل کرنے کا میکانزم ہے اس پر اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی تشویش کی بات ہے۔ جی، یہ معاہدے کی مجموعی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ سندھ طاس معاہدہ، جو حیران کن طور پر اتنی جنگوں اور کشیدگی کے باوجود چلتا رہا، جی، جو اس کی ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، لیکن اب اسے اصل چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاسی عدم اعتماد ہے،
تکنیکی مسائل ہیں، معاہدہ پرانا ہو چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر موسمیاتی تبدیلی کا دباؤ۔ بالکل صحیح۔ اب اس معاہدے کا جو مستقبل ہے وہ میرے خیال میں 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک، کیا دونوں ملک اعتماد بحال کر سکتے ہیں؟ مشکل سوال ہے۔ دوسرا، کیا وہ اس معاہدے کو آج کے دور کے حساب سے، خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپ ڈیٹ کرنے، جدید بنانے پر راضی ہوتے ہیں؟ اور تیسرا، کیا وہ پانی کے انتظام پر یعنی واٹر مینجمنٹ پر حقیقی معنوں میں تعاون کر سکتے ہیں؟ صرف رسمی نہیں بلکہ عملی تعاون۔ تو ایک طرح سے معاہدے پر نظر ثانی یا ایک نئے اضافی معاہدے کی ضرورت ہے؟ فوری ضرورت ہے۔ ایک ایسا معاہدہ جس میں شفافیت ہو، ماحولیاتی پائیداری پر زور ہو اور تنازعات کو جلدی حل کرنے کا کوئی مؤثر طریقہ ہو، ورنہ یہ پانی کا مسئلہ جنوبی ایشیا میں کسی بڑے تنازع کی وجہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک بات سوچنے کی، ہم اکثر امید رکھتے ہیں کہ خیر سگالی سے یا سفارتکاری سے معاملات سلجھ جائیں گے، لیکن جو پانی کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور سیاسی صورتحال جیسی ہے، اسے دیکھتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے